آج میں کوئی ایسی بات نہیں کرنے والی جو آپ پر دباؤ ڈالے یا آپ کو یہ محسوس کروائے کہ آپ بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پاس اگلا لمحہ بھی ہے یا نہیں، ہم کل کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت دی ہے، پلاننگ کی سمجھ دی ہے اور روڈ میپ بنانے کی عقل دی ہے۔ اور جب زندگی میں پلان ہوتا ہے تو کنفیوژن آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ بھی اس مرحلے سے گزر رہے ہو جہاں آپ نے اتنا زیادہ کنٹینٹ کنزیوم کر لیا ہے کہ اب سمجھ ہی نہیں آتا کہ جو میں خود کر رہا ہوں وہ درست بھی ہے یا نہیں، اگر آپ دنیا بھی چاہتے ہیں، پیسہ بھی کمانا چاہتے ہیں، اللہ سے تعلق بھی مضبوط کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ بھی صحیح طریقے سے ہو نہیں پا رہا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ لیزی ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اوور ویلمڈ ہیں۔ ہم اتنا کچھ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس کا گلو اپ ہو رہا ہے، کس کی روٹین پرفیکٹ لگ رہی ہے، کس کا دین مضبوط نظر آ رہا ہے، اور پھر ہم سب کچھ ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اسلام کیوس نہیں سکھاتا، اسلام کلیئرٹی سکھاتا ہے، اور کلیئرٹی تب آتی ہے جب انسان بیٹھ کر اپنی زندگی کو ایمانداری سے دیکھتا ہے۔ سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پیج لیں یا نوٹ پیڈ کھولیں اور اپنا پورا ایک سال لکھیں۔ اپنے شارٹ ٹرم گولز لکھیں، لانگ ٹرم گولز لکھیں، جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے سب لکھ دیں۔ اس کے بعد خود سے ایک بہت ایماندار اور تھوڑا سا سخت سوال کریں کہ اس لسٹ میں کون سا کام ایسا ہے جو میں تب بھی کرنا چاہوں گی جب مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا، جب کوئی اپریشیٹ بھی نہیں کر رہا ہوگا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اصل کلیئرٹی آنا شروع ہوتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہم صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے لوگوں کو وہ کام کرتے دیکھا ہوتا ہے، نہ اس میں دل شامل ہوتا ہے اور نہ ہی اپنی رضامندی، اور جو کام دل سے نہ ہو وہ بعد میں خود پر بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر ان چیزوں کو اپنی لسٹ سے نکال دیں۔ ہر چیز چھوڑ دینا گناہ نہیں ہوتا، لیکن اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ اٹھا لینا خود پر ظلم ہوتا ہے۔ اب جو چیزیں رہ جاتی ہیں انہیں دوبارہ دیکھیں، ان میں سے کون سی چیز اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے، انہیں سرکل کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ اس وقت سب سے پہلی پرائیورٹی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے اور دوسری پرائیورٹی اپنی اسٹڈی یا کریئر کو بہتر کرنا ہے، تو پھر ریئلسٹک گولز بنائیں۔ خود کو صرف ایک ہیبٹ بنانے کے لیے پورا 1 مہینہ دیں۔ کوئی بھی کام 2 دن میں ہیبٹ نہیں بنتا، اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کے بعد اس پرٹیکولر گول کے مطابق اپنی روزمرہ زندگی پلان کریں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اپنی پرفارمنس کو نوٹ کریں، چاہے جرنلنگ کے ذریعے، ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے یا سادہ الفاظ میں لکھ کر۔ اگر آپ واقعی خود کو بہتر بنانا چاہتی ہیں تو اتنا وقت اپنے لیے نکالنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ فزیکلی اسٹرانگ ہونا چاہتی ہیں تو 0 سے آغاز کریں۔ ایک دن صرف 5 منٹ ایکسرسائز کریں، کوئی ہارڈ ورک آؤٹ نہیں، بس معمولی موومنٹ۔ 2-3 دن تک صرف 5 منٹ کو ریپیٹ کریں، پھر 10 منٹ پر آ جائیں، پھر آہستہ آہستہ تھوڑا بڑھائیں۔ اسی طرح تھوڑا تھوڑا لیکن کنسسٹنٹ رہ کر ہی مشن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ریئلسٹک گولز اور کنسسٹنسی ہی اصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے خلوص دل کے ساتھ دعا کرتی رہیں کہ یا اللہ، میں آپ کے دین کے لیے اور آپ کی رضا کے لیے خود کو بہتر بنانا چاہتی ہوں، پلیز میری مدد فرما۔ اب اسلامک گلو اپ کے پریکٹیکل سٹیپس کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم تہجد ہے۔ ٹرسٹ می، یہ واقعی لائف چینجنگ ہے۔ اس کا گول بہت سادہ رکھیں۔ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے الارم لگائیں، 1 نہیں بلکہ 2 یا 3 الارمز، 5 منٹ کے گیپ کے ساتھ۔ کم از کم 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اتنا کافی ہے۔ شروع کے چند دن مشکل ہوں گے، شاید آپ اٹھ بھی نہ سکیں، لیکن پھر بھی روز اللہ سے دعا کر کے سوئیں کہ یا اللہ، مجھے صبح سجدے کے لیے اٹھنا ہے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پلیز میری مدد فرمائیں۔ اللہ کے لیے کی گئی کوشش کبھی ضائع نہیں جاتی۔ دوسرا قدم قرآن وتھ ٹرانسلیشن ہے۔ صرف 5 آیات سے آغاز کریں۔ خود سے سوال کریں کہ کیا ہم 24 گھنٹوں میں اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کی صرف 5 آیات بھی نہیں پڑھ سکتے؟ آہستہ آہستہ شروع کریں، لیکن کنسسٹنٹ رہیں۔ تیسرا اور سب سے اہم قدم 5 ڈیلی پریئرز ہیں۔ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، یہی بنیاد ہے۔ فرائض چھوڑ کر آگے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر لگتا ہے کہ وقت نہیں ملتا تو وقت نکالیں، کسی اور چیز کو کمپرومائز کریں۔ اللہ کے کام کے لیے وقت دینے سے نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ آپ کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی شروع کریں۔ ہر فرائیڈے صرف 10 روپے، بس عادت بنائیں، پھر آہستہ آہستہ بڑھائیں۔ ہر چیز کا آغاز چھوٹا ہوتا ہے، لیکن کنسسٹنسی سے ہی وہ آگے بڑھتی ہے۔
آخری بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں الجھنا چھوڑ دیں جو اصل میں آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آدھے سے زیادہ مسائل اور گناہ فضول باتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسے گاسپ، بے مطلب بحثیں اور ان نیسیسری اوپینینز۔ میوزک کو آہستہ آہستہ کم کریں، اسکرولنگ کم کریں اور اپنی فیڈ کا الگوریدم ریسیٹ کریں۔ فضول کانٹینٹ کو ان انٹرسٹڈ کریں، اسلامک اور ایجوکیشنل کانٹینٹ کو لائک اور سیو کریں، اور جو سانگز ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں انہیں ایک ایک کر کے ڈیلیٹ کرنا شروع کریں۔ تبدیلی آہستہ آہستہ لائیں، زبردستی نہیں۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیں کہ اسلامک گلو اپ اوور نائٹ نہیں ہوتا، یہ لاؤڈ نہیں ہوتا، یہ سلو ہوتا ہے، سائلنٹ ہوتا ہے، لیکن پرماننٹ ہوتا ہے۔ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، آپ ہی پرفیکٹ نہیں ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کوشش کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس جرنی کو یہاں ڈاکیومنٹ کرتی رہوں گی۔ کامنٹ میں صرف ایک چیز لکھیں، آئی ول اسٹارٹ انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی طرف کھینچ لے، آمین۔